خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، سارا جلال اس کے نام کو دیتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ فضل بخش دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں، اس کی موت کو، اس کے عظیم کفارے کو ہم یاد کر سکیں، اور اس حقیقت کو مزید اور زیادہ اس پر غور و خوض کر کے اور اس کے کلام میں ہم گہرے ہو جائیں۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئے ہم کلام مقدس میں سے نکالیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہم پڑھیں گے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کو کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خدا ان یسوع مسیح کے نام اس وقت میں اپنے آپ کو اور تیرے لوگوں کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں اور تیری حضوری میں موجود ہیں کہ تیری آواز کو سنیں، باپ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، مدد کر، میری کمزوریوں سے تو واقف ہے، تو میری کمزوریوں میں میرا زور ہے، مجھے اور زیادہ طاقت اور قوت دے کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر، کیونکہ خداوند میری پہچان صرف تیرا کلام ہے اور میں کچھ نہیں۔ باپ میری مدد کر، میری رہنمائی۔ یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سنا کچھ، آمین۔ اگر کسی شخص کو اس کی موت کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کی حالت عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے کسی شخص کو، کسی انسان کو اس کی موت کا پتہ چل سکتا ہے، تو یہ حقیقت ہے اس کو پتہ چل سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، ڈاکٹر جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ کا بچنا مشکل ہے اور اب آپ نہیں بچ سکتے، یہ بیماری جو آپ کو لگ چکی ہے یہ لا علاج ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر
ایک اور طریقہ بھی ہے، کسی کو پتہ ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے مر جانا جلدی، وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی نہیں، ہم کلام کی بات نہیں کر رہے ہیں، سوری، ہم کلام کی بات، ہم عام زندگی کی بات کریں. کیسے؟ اور ایک تو یہ طریقہ ہوگا کہ میڈیکلی پتہ چل جاتا ہے. دوسرا، جب کسی مجرم کو پھانسی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں، تو کیا اس کا رویہ عام زندگی جیسا ہوگا؟ تبدیل. ہمارے سامنے ہمارے ملک کے اندر، تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھٹو صاحب جو ہے بہت بڑی مثال، پھانسی ہوئی تھی تو ساری رات ان کی جو حالت تھی، وہ جنہوں نے ان کی ڈاکومنٹری دیکھی ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے، ان کو پتہ ہے. بالکل تبدیل، سب کچھ بھولے بیٹھے، دعائیں نمازیں ہو رہی ہیں، خدا خدا ہو رہا ہے، اور پریشانی کے آثار، اور یہ سب کچھ ان پر گزر ہی. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو ان حالات سے گزرتے ہیں. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں 13ویں باب کی پہلی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اور جب یسوع نے یہ جان لیا کہ اس کا وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اس کا رویہ کیسا ہے؟ اس کو وہ لکھا ہے کہ اس نے جان لیا، لیکن وہ جانتا پہلے ہی سے تھا. بنائے عالم سے بیشتر جب خدا نے انسان کو خلق کیا اپنی سوچ، ارادے اور خیال میں، اور جب خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ میں انسان کو بناؤں گا تو وہ گناہ کرے گا، تب بیٹا اس کی گود میں موجود تھا، وہ جانتا تھا. لکھا کہ جب یسوع نے یہ جان لیا کہ اس کا وقت آ پہنچا کہ باپ کے پاس جاؤ، تو اپنے ان لوگوں سے جیسی محبت رکھتا تھا اسی طرح سے ویسی ہی محبت رکھتا رہا. موت قریب ہے، انسانی جسم میں رہتے ہوئے موت قریب ہے، گھنٹوں میں چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن کاملیت کی انتہا دیکھیے. یسوع مسیح کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انسان ہے، اور کاملیت کی انتہا دیکھیے کہ محبت میں کمی نہیں آ رہی ہے. جیسی محبت رکھتا تھا ویسی ہی محبت رکھتا رہا. محبت کے اندر کمی نہیں آئی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ کوئی چیز بھی اس کو محبت جو کہ اس کی حقیقی محبت تھی، اس محبت رکھنے سے کوئی چیز بھی اس کو جدا نہیں کر سکی. اسی لیے مقدس پولس رسول کو خدا نے یہ مکاشفہ دیا کہ کون سی چیز، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. نکالیے ذرا حوالہ رومیو 8واں باب اور اس کی 38ویں آیت. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ اس کو ہم ذرا دیکھیں گے. 8واں باب کی 35ویں آیت. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی
یا ظلم یا کال یا نظامت یا خطرہ یا تلوار۔ اب یہاں پر دیکھیں چند باتیں کہتے ہیں. آج تھوڑی سی ٹریجڈی ہوگی، اینڈ ٹائم پہ چشمہ ٹوٹ گیا لیکن اس کو استعمال کر رہا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے کہ لکھے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. پہلی بات کیا چیز؟ مصیبت. اس پر مصیبت آئی. یس، اس پر مصیبت آئی، اور اس کی مصیبت ہمیں متی کی انجیل کے 26 باب کی 55 آیت کے اندر نظر آتی ہے، جہاں پہ لکھا ہے کہ میری جان کیا کرتی ہے؟ میری جان غمگین ہے. اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور غمگین ہے اور مرنے کی نوبت پہنچ گئی. مصیبت آئی لیکن محبت میں کمی نہیں آئی. ننگا پن آیا، یس آیا. لکھا ہے کہ انہوں نے اس کے کپڑے اتارے اور آپس میں بانٹ لیے. ننگا پن بھی آیا، محبت میں کمی نہیں آئی. ظلم آیا، یس آیا. یسایہ کی کتاب اور اس کا 53واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیے. یسایہ 53 کی 8 جلدی سے. ظلم کر کے صفا لگا کر اسے لے گئے. اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے انکار کیا تو ہندو کی زمین سے کاٹ ڈالا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. ظلم اس کی زندگی پر آیا لیکن محبت میں کمی نہیں آئی. تلوار اس کے سامنے آئی، یس تلوار آئی. جب پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے کہا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈھونڈتے ہو. میں ہر روز ہیکل میں تمہارے سامنے تعلیم دیا کرتا تھا، اس وقت نہیں تم نے مجھے پکڑا. تو تلوار بھی آئی، ظلم بھی آیا، مصیبت بھی آئی، تنگی بھی آئی، لیکن محبت میں کمی نہیں آئی ہے. اس لیے یہ بھید ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. جیسے ہمیں کوئی مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح سے یہ چیزیں ہمارے استاد پر، ہمارے آقا پر، ہمارے مالک پر آئی، اور اس نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ نمونہ دے دیا کہ یہ جو کچھ بھی تم پر آئے گا لیکن تمہاری محبت میں کمی نہیں آئی. میری محبت میں بھی کمی نہیں آئی ہے. میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے اور تم نے بھی مجھے اپنی زندگی سے یہ کرنا ہے. تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. استاد تھے نا، اس کو کہتے تھے ربی. ربی کہتے تھے اس کو، استاد تھا ان کا، اور وہ اپنے آقا کی وہ عزت بھی کرتے تھے. میں جلدی سے شاگردوں کو جج نہیں کرتا، لوگ یہودا کو بھی جج کرتے ہیں، بائبل بھی کر دیتی ہے، لیکن میں تھوڑا سا نا بائبل سے ہٹ کے تو نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ کو بتاؤں گا. اب یہاں پر اگلی بات کہ محبت میں کمی نہیں ہے. محبت وہ ویسی ہی کرتا رہا، ویسی ہی تھی جیسی وہ. اس نے ہمیں یہی سکھایا کہ ہم پر، ہماری زندگی پر جس طرح کے بھی حالات آئیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ایک دوسرے سے محبت کم نہ کر دینا. ذرا سا دکھ آ جائے تو محبت کم نہ کر دینا. ذرا سی مصیبت آ جائے تو محبت کم نہ کر دینا. ارے اس نے تو اپنی زندگی سے سکھا دیا کہ ننگا پن بھی آ جائے تو محبت کم. بہت بڑی بات. یہ ایک کامل انسان کی اس کی کاملیت کی انتہا ہے. میچورٹی دیکھیے، روحانی بالودگی دیکھیے، اسپرچل میچورٹی کتنا میچور ہے. اور ہمارا استاد ہے اور اس نے ہمیں سکھایا جیسا میں ہوں کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. یسوع کہتا ہے مجھ سے سیکھو. ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑی تھوڑی ذرا سی پریشانیوں سے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ ہم کیوں خدا کو بھول جاتے ہیں؟
اگر محبت حقیقی ہے تو کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، لیکن اگر محبت میں حقیقت نہیں ہے تو جب اچھا ہوگا ہماری زندگی میں تبھی ہم یسوع کا نام لیں گے، یسوع یسوع کریں گے، لیکن جب کبھی برا ہوگا تو پھر ہماری زندگی سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کتنی جو ہے وہ اسپرچل میچور ہیں، ہم کتنی ہماری جو ہے وہ ہم کتنے روحانی طور پر بالغ ہیں۔ آگے چل کر، اب یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہم اس کو شارٹ کریں گے، تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ شاگردوں کے پاؤں دھونے لگے ہیں، اور اس سے پہلے جب یسوع نے یہ کہا کہ میں اس کو یہ پتہ چل گیا، یعنی یہ اس کو جب پتہ تھا کہ وہ رخصت، اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ دنیا میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے، وہ رخصت ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ باپ کے پاس۔ تو اس نے ایک اور، ہمارے استاد خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک اور سبق دیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مرنے کے بعد جب ایماندار مرتا ہے تو موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ جب انسان مر جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ باپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یسوع نے کیا کہا کہ میں رخصت ہو، جب اس کو پتہ چل گیا کہ وہ رخصت ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ باپ کے پاس جا رہا ہے۔ آپ بولیں گے بھائی یہ تو یسوع کے لیے لکھا ہے، یہ ایمانداروں کے لیے لکھا ہے؟ نہیں، کسی کو پتا ہے؟ یس، کیونکہ یسوع نے کہا جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم اس دنیا سے، جب ایماندار اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا باپ کے پاس جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ باپ کے پاس نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ تنگی ہے، نہ مصیبت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کال ہے، نہ بیماری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا۔ آگے چلیں تو پھر لکھا ہے اس نے برتن میں پانی ڈال کر اپنے کپڑے اتارے اور رومال کمر سے باندھ کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگے۔ پاؤں دھونے شروع کر دیے اس نے۔ یہ مالک ہے، یہ تو غلاموں کا کام ہوتا تھا، ایسا غلام کیا کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ غلاموں کا کام ہوتا تھا پاؤں دھونے، یہ خادموں کا کام ہوتا تھا۔ تو فلپیوں کے خط کے دوسرے باب کی 6 آیت سے 8 آیت تک، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور کیا نہیں، کس کی صورت اختیار کی؟ خادم کی صورت اختیار کی۔ اس لیے جب یسوع نے کیا، شاگرد حیران ہونے لگے، یہ کیا کر رہا ہے؟ پترس کہہ رہا ہے استاد یہ کیا؟ تو میرے پاؤں کبھی اب تک دھونے نہ پائے گا، تو غلاموں کا کام ہے۔ لیکن یہ نوشتہ پورا، آپ کو پتہ ہے پرانے عہد نامے کے اندر یہ کئی بات لکھی ہے پاؤں دھونے والی۔ یس، زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 16ویں آیت نکالیے۔ زکریا نہیں، زکریا نہیں، حزقیل۔ یس، حزقیل ذہن میں آ گیا۔ حزقیل 9 کی 16 ہونی چاہیے، دیکھیے اگر ہے تو۔ ایک منٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 16 کی 9 دیکھیے، حزقیل 16 کی 9 اگر مل جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، آیت ہے۔ ہاں جی، 16 کی 9 دیکھیے۔ جی دیکھیے، میں نے اسے پانی سے غسل دیا اور طرف دھو ڈالا اور ٹکڑا ادھر ڈالا، ادھر مارا۔ یہ خدا، اب اوپر اگر ہم پچھلی آیت سے پڑھے تو لیکن خداوند فرماتا ہے، خداوند نے فرمایا، خدا کا کہنا تھا کہ میں نے تجھ پر کیا کیا؟ میں نے تجھے غسل دیا۔ یسوع نے کہا نا کہ جو نہا چکا ہے اس کو نہانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اب جب وہ یہ کام انہوں نے شروع کیا تو پترس جو تھا اس نے کہا، استاد تو کبھی بھی اب تک میرے پاؤں کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اس سے ایک بات کہی اور اس سے یہ کہا کہ
اگر میں تجھے نہ دوں، اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یہاں پر شاگردوں کی محبت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا، جب خداوند نے یہ کہا کہ جب تک میں تجھے دھو نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں، تو پطرس کا ریئیکشن کیا ہے؟ اے خداوند میرے پاؤں نہیں، میرے ہاتھ اور میرا سر بھی دھو دے۔ کیوں؟ اتنی محبت ہے، جدائی قبول نہیں ہے۔ استاد میں تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتا، تو کہتا کہ میں تیرے ساتھ شریک نہیں، اگر تو ایسے کر کے مجھے اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے پورا ہی دو، میرے ہاتھ بھی دو، میرا سر بھی دو، یعنی کہ پورا سر کا پا مجھے دھو ڈال، کسی طرح سے اپنی شراکت سے محروم نہ کر دینا، میں تیرے ساتھ شریک رہنا چاہتا ہوں۔ خداوند میں تو تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں تو تیرے ساتھ مروں گا بھی، لیکن آگے بات کچھ اور ہے۔ پطرس پر جب یہ مکاشفہ کھل گیا تو پھر اس نے اپنا آپ دھونے کے لیے پیش کر دیا۔ یسوع نے کہا جو نہا چکا اسے پاؤں کے سوا کچھ اور دھونے کی حاجت نہیں، اور آگے لکھا ہے کہ جو کلام میں نے تم سے کیا اس کے سبب سے تم کیا ہو؟ پاک ہو، لیکن تم سب پاک سب کے سب نہیں، تم پاک ہو۔ یسوع نے جب کہا تو ان کو پاک کیا، اس نے کس چیز سے پاک کیا؟ اپنے کلام سے پاک کیا، اور جب کلام سے پاک کیا ان کو تو ان کی گندگی، ان کی ناپاکی، ان کی باطنی یعنی کہ روحانی آلودگی، روحانی گندگی ان کی اس نے مٹائی، اس کو دھویا، اس کو پاک کیا، کیونکہ کلام کے اندر پاک کرنے کی قدرت موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ان کو پاک کیا اور ان کا کہ تم پاک ہو، لیکن سب کے سب پاک نہیں ہو، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کے بارے میں جانتا تھا۔ یہودا اسکریوتی پکڑوانے والا تھا، اس کے اندر ہی کیوں شیطان سمایا رہا؟ اس کے اندر ہی کیوں شیطان سما گیا؟ پطرس میں کیوں نہیں سما گیا؟ پطرس میں بھی سمایا تھا، پتہ ہے جب اس نے کہا کہ خدا نہ کرے یہ سارا کچھ تجھ پر آئے، جذباتی ہو گیا نا، ہائے خدا نہ کرے یہ سارا کچھ تجھ پر آ جائے، تو یسوع نے کہا اے شیطان میرے پاس سے، اے ملعون میرے پاس سے دور ہو۔ وہ اس وقت پطرس نے اس کے اندر ابلیس بول رہا تھا یہ بات یسوع جانتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پھر خداوند کے سپرد کیا۔ یہودا اسکریوتی کے اندر جب شیطان سمایا، کسی اور میں کیوں نہیں سما گیا؟ اس لیے کہ اس نے اس کو ہمیشہ موقع دیا تھا۔ جب ہم موقع دیتے ہیں تو پھر ابلیس ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہمارے اندر سماتا ہے۔ اس کے پاس کیا تھی؟ تھیلی۔ کیا کرتا تھا وہ؟ اس میں سے ڈنڈی مارتا تھا نا، چوری کرتا تھا، چور تھا۔ اور پھر اس میں شیطان سمایا، فکر بڑی کرتا تھا یہودا اسکریوتی۔ جب اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر ڈالا تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو قیمتی ہے، یہ تو بیچ کے کیا کیا جا سکتا ہے؟ غریبوں کو دیا جا سکتا ہے۔ ارے تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھا، اس کی تجھے فکر نہیں ہے؟ عطر تیرے لیے قیمتی ہو گئی، اس لیے نہیں لکھا کہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کو غریبوں کی بڑی فکر تھی، بلکہ کیا تھا؟ وہ چوری کرتا تھا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہودا اسکریوتی کے بارے میں، کہ وہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا یہ ایک طرح کی اس کی سوچ کے دنیاوی سوچ رہا تھا نا، تو اس نے ایک بہتری کا کام کیا تھا۔ آپ بولو کہ یسوع کو بیچ دیا، یہ کون سی بہتری؟ یسوع کو پکڑوا دیا، یہ کون سی بہتری ہے؟ اس کو سیاسی انداز سے سوچیے۔ اس نے یہ سوچا، کیونکہ رفاقت تو نہیں تھی دماغ کے اندر، زندگی کے اندر تو ڈنڈی مارنا چلتا رہتا تھا، چوری کرنا چلتا رہتا تھا، کوئی روحانی رفاقت نہیں تھی اس کو۔ اس نے یہ سوچا اس کی بادشاہی آئے گی، اگر یہ بادشاہ ہے، یہ سب کام کرتا ہے، تو کیوں نہ یسوع کو
اکسایا جائے. اس کو پکڑواتے ہیں اور جب لوگ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے نا تو پھر یہ اپنا کام دکھائے گا. پھر کچھ یہ ایسا کرے گا کہ رومی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، کیونکہ طاقت سے تو یہ بھرا ہوا ہے. ایک سوچ اس کی یہ بھی تھی. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، صرف خیال پیش کر رہا ہوں. میں یہ یہودا اسکریوتی سے واقف نہیں اور بائبل بھی نہیں کہتی، لیکن ایک خیال ہے کہ اس نے حکومت تبدیل کرنے کی خاطر خداوند یسوع مسیح کا سودا کیا، تاکہ جب یہ آئے گا، جب یہ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو پھر اس طرح سے ہوگا کہ یہ اپنا ایسا کوئی معجزہ دکھائے گا، ایسا کوئی کام یہ کر دے گا کہ کم سے کم ہماری رومیوں سے جان چھٹ جائے گی. یہ باریک باتیں ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کو لے جا رہے ہیں اور پکڑنے والے آ گئے، جب یہودا نے اپنا کام کر دیا، یسوع کے پاس لوگ آئے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی حوالے سے باہر نکل گئے تو کوئی بات نہیں، ٹاپک وہی ہے، حوالہ جو ہم نے پڑھا تھا وہی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چند باتیں ہم اور سیکھیں. جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اس کو پکڑنے کے لیے، تو پھر کہتے ہیں یسوع کہ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ یسوع ناصری کو. کس کو ڈھونڈتے ہو؟ یسوع ناصری کو. تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کیا کہا؟ میں ہوں. اور جب یسوع نے کہا میں ہوں تو ان کی کیا حالت ہوئی؟ کس طرح سے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ منہ کے بل گر پڑے. کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کسی کو پتا ہے؟ جب یسوع نے کہا میں ہوں تو وہ گر پڑے. کیوں؟ کیونکہ یسوع نے یہاں پر وہ ٹائٹل استعمال کیا ہے جو خروج 3:14 کے اندر ہے، خدا کا. اس نے کہا میں ہوں. جب لوگ مجھ سے پوچھیں کہ کس نے تجھے بھیجا ہے تو میں کیا کہوں؟ تو اس نے کیا کہا؟ خدا نے اس کو میں ہوں. تو یسوع نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. تو یہاں پر اس طاقت کا استعمال اس نے کیا، اس نام کی، اس میں ہوں کی طاقت کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اسی لیے منہ کے بل گر پڑے ہیں. پھر کیا کیا پطرس نے؟ اپنی بات کا پاس بھی تو رکھنا تھا نا کہ میں تیرے لیے جان بھی دے دوں گا. اس نے تلوار نکال لی. چلو شروع کرتے ہیں کام. یسوع نے کہا اس کو میان میں رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا. لکھا ہے نا زبور کی کتاب میں. پطرس یہ جنگ جو تو شروع کر رہا ہے ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں. پلاطوس سے بھی کہا کہ یہ تاریکی کا اختیار ہے، ہماری جنگ یہ نہیں ہے. تلوار کو میان میں رکھ. اب کیا کرے؟ یسوع نے یہ جان لیا تھا کہ سب چیزیں اس کے تابع کر دی گئی. جب اس کی مصلوبیت کا وقت آیا تو اس کی، جیسے دکھاتے ہیں نا ڈراموں کے اندر کوئی ایسا کریکٹر ہوتا ہے کہ ساری طاقتیں اس کے پاس سے لے لی جاتی ہیں اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ چل اب تو جنگ کر، یا الٹا سسٹم. جب اس نے جان لیا کہ سب چیزیں اس کے تابع کر دی گئی ہیں، پھر یہاں پر اس کی ہمبلنس، اس کی حلیمی کی انتہا، اس اختیار کا استعمال وہ نہیں کر رہا ہے. سب کچھ تابع ہے. اگر میں چاہوں تو کتنے 12 تمن 11 شاگرد تھے، 12واں جس کسی کام سے گیا ہوا تھا ضروری وہ کر کے پھر وہ آ گیا تھا نا، تو کتنے ہو گئے تھے؟ 12. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ملا کر 12 کہا ہو، یا اس بھائی کو بھی ملا کے 12 کہہ دیا ہو. شاگردوں کے ساتھ ہو گئے تھے وہ 12. اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا دیا ان 11 کے ساتھ تو 12، یعنی کہ 72,000 فرشتہ
آ جائے گا، نہیں کیا اپنی طاقت کا استعمال، ویسی ہی محبت رکھتا رہا جیسی محبت وہ پہلے رکھتا تھا۔ محبت میں یہاں پر کمی نہیں آ رہی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے یہ بادشاہ۔ اس کا کردار دیکھیں۔ ہمارے پاس اگر ذرا سا اختیار آ جائے، پتہ چل جائے کہ ہر چیز ہمارے تابع ہوگی، تو ہم پہلے اپنی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اچھا پہلے اپنا یہ فائدہ کر لیں، اس کے بعد پھر دنیا کو دیکھتے ہیں۔ حکومت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، کلیسیاؤں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ پادری ایک جگہ سے دوسری جگہ اپوائنٹ ہو گیا، اچھا جی ساری چیزیں اس کے اختیار میں آ گئیں، پھر اس کے بعد وہ پہلے اپنی سیٹنگ بناتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے چرچ کے لیے کیا کرنا ہے، کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر الٹا سسٹم ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، جو چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کو صدر عدالت کے پاس لے گئے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ سردار کاہن سے پوچھتا ہے، تو کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیا تو مسیح ہے؟ کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ یسوع نے کہا جب اگر میں کہوں تو تم یقین نہیں کرو گے، لیکن اب سے تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف۔ وہ کہتے ہیں اب ہمیں گواہیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ لکھا ہے سردار کاہن نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ کفر بکا ہے اس نے، یہ کفر بکتا ہے، اب ہمیں گواہیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اب اس نے کفر بکا ہے تو کفر کی سزا اس کو دیں گے۔ تو سردار کاہن تو مجھے یہ بتا، اے سردار کاہن تو مجھے یہ بتا، جو کپڑے تجھے پاک مکان کے اندر کھڑے ہونے کے لیے دیے گئے، جو لباس تجھے خدا کی طرف سے مقرر کردہ لباس تجھے دیا گیا کہ تم پہن کر پاک مقام میں آیا جایا کرے، تو نے اس کی تذلیل اس طرح سے کی کہ تو نے ان مقدس کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ بتا اے سردار کاہن تیری سزا کیا ہے؟ اس پر تو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، لیکن بتا تجھے کیا سزا دی جائے۔ یہاں پر ہم جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں، پھر اس کے بعد ٹرائل چلتا رہا ہے، مصلوبیت قریب ہے، صلیب پر بھی لے گئے ہیں، محبت میں کمی نہیں آئی ہے، صلیب پر ٹانگ دیا گیا ہے۔ غیر قومیں کہتی ہیں یہ تو کوئی اور تھا، یہ یہودا تھا جس نے غداری کی تھی، اسی نے جو ہے اسی کی صورت پر اس کو ڈال دیا۔ اگر یہ یہودا ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہودا ہوتا تو گالیاں دیتا۔ ارے صورت بدل گئی، سیرت تو نہیں بدلی، سیرت تو وہی ہے، سیرت بھی بدل جاتی نا، کیونکہ نہ صورت بدلی نہ سیرت بدلی۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو ویسی ہی محبت رکھتا رہا جیسے محبت رکھتا تھا، اور صلیب پر چڑھ کر کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا استاد ہمیں کیا سکھا گیا، کیسا درس ہمیں دے گیا۔ محبت ہے، بدن سے کوئی خون بھی بہا دے تو محبت، مشکل آ جائے تو محبت، پریشانی آ جائے تو محبت، دکھ آ جائے تو محبت ہی محبت ہے۔ محبت میں ڈوب جاؤ، محبت میں کھو جاؤ۔ محبت تھی، مسیح کی محبت کے اندر ایسی مقناطیسیت موجود ہے کہ اس نے پلاطوس کو، ہیرودیس کو، جو کیا تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس کی محبت کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر ایسی مقناطیسیت موجود ہے کہ اس نے ان دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ، ہمارا وہ۔ ایسا شخص لا کر دکھاؤ، ایسی محبت کر کے دکھاؤ جیسی مسیح نے کی، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔
ایسا کوئی ہے ہی نہیں، محبت ہی محبت۔ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اور دیکھ تیری ماں یہ ہے، جیسی محبت رکھتا تھا ویسی ہی محبت آخر تک، آخری سانس تک ویسی ہی محبت رکھتا رہا۔ دم نہیں دیا جب تک کامل محبت نہیں ہو گئی، جب تک کامل کفارہ نہیں ہو گیا، ہار نہیں مانی ہے۔ محبت اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا لے، اگر تو نے گناہ نہیں کیا تو دوسرا کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہیں، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہاں پر بھی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے؟ تو آج ہی یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دنیا کے تو کہتے ہیں ہائے ہم تو مر رہے ہیں، ہمیں تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایسا شخص کون ہے جو یہ کہے گا کہ تو آج بھی، اس کو یہ نہیں کرے گا ہائے میں تو آپ پہ مرن دیا، تینوں میں کتھوں سانبا۔ یہ محبت ہے۔ پھر اس کے بعد محبت چوتھے کلمے کے اندر کہیں نظر آتی ہے؟ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں کہیں ہے محبت؟ ہماری خاطر خدا کی جدائی، باپ کی جدائی اس نے کیا کر لی؟ برداشت کر لی۔ یہ کامل محبت کا ثبوت ہے۔ محبت میں کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میں تیری روح کا پیاسا ہوں۔ فتح مندی کا نعرہ لگا کر کہ تمام ہوا، اے بنی انسان، جو کفارہ جو گناہ تو نے اپنی زندگی کے اندر کیے اور جن کی سزا تجھے ملنی تھی، میری محبت کو دیکھ، اس محبت کو میں نے آج ظاہر کیا اور تمام ہوا اور لکھا ہے کہ سر جھکا کر باپ سے بھی ناراض نہیں ہوا ہے، حالانکہ لکھا ہے باپ کو پسند آیا کہ اسے کچلے، تب بھی باپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اب میں آ رہا ہوں اور اب مجھے اس جلال کے اندر داخل کر لے، یوحنا 17 کے اندر، اور مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا لے۔ اے باپ جو کام جو تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا تھا اس کو میں نے پورا کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ شروع سے لے کر آخر تک ہمیں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا محبت کا، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ پالوس رسول بھی محبت کی بات کرتا ہے، یوحنا رسول محبت کا رسول ہے۔ مسیحیت میں ہے ہی محبت، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں محبت کہاں تک ہے؟ ہمارے خاندانوں میں محبت کہاں تک ہے؟ ہمارے فیملی ممبرز میں ہماری ایک دوسرے کی محبت کہاں تک ہے؟ یہ سوال آج ہم سے خداوند یسوع مسیح آج کی رات کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں تو مشکل میں بھی ویسی ہی محبت رکھتا رہا تھا، لیکن کیا تو بھی آج اسی طرح سے محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ سوال کرتا ہے، کیا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر نہیں ہے تو اقرار کر کے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر کے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، معافی مانگ کر ہم روز بروز اس کی محبت میں بڑھ سکتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ پیارے خداوند آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے پاک اور قدوس نام کی تعریف اور تعظیم کرتے ہیں کہ تو سرتپا محبت ہے اور تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ محبت میں کامل ہوں۔ کامل محبت میں خوف نہیں ہوتا ہے۔ اے خداوند ہمیں اپنی محبت سے بھر دے، ہم ایک دوسرے کی فکر کرنے والے ہو سکے، ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہو سکے، ہم ایک دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو سکیں۔ اے باپ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارا مزاج ایسا ہو جائے جیسا یسوع کا تھا۔ اے باپ ہماری مدد کر، اے باپ ہماری رہنمائی کر۔ یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔